نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون علم ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں، پھر نہ تم کرنا کبھی اور تشنائے لمبی کے شکوے، پھر نہ تم کرنا کبھی اور تشنائے لمبی کے شکوے، آج میں خانے کے میں خانہ اٹھا لائی ہوں۔ اسلام کے پاسبانوں، میں آپ حضرات کے سامنے نہ کوئی لمبی چوڑی تقریر اور نہ وسیع و عریض واز کرنے آئی ہوں، اس لیے کہ میں کوئی خطیبہ نہیں کہ آپ حضرات کے سامنے لمبا چوڑا خطاب کروں، اور نہ کوئی واعظہ ہوں نہ کوئی مفکرہ ہوں، صرف میں آپ حضرات کے سامنے علم دین کے موضوع پر کچھ گفتگو کرنے جا رہی ہوں۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ کوئی گوشہ بھی باقی نہ رہے، امید ہے کہ آپ سے سنجیدگی و متانت کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ سامعین جلسہ، علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دنیاوی علم اور ایک اخروی علم۔ علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی، لیکن انسان کو عزت و فضیلت عطا کرتا ہے، لیکن دنیاوی علم صرف دنیا ہی تک محدود رہتا ہے، اور اخروی علم انسان کو دنیا و آخرت دونوں جگہ میں ذلت و رسوائی سے نجات دلاتا ہے اور اس کو عزت و شوکت عطا کرتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتی ہوں، وہ کون سی شے تھی جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی فضیلت کی وجہ سے رب کائنات نے انسان کو خلیفہ بنایا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی بنا پر اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی برکت کی وجہ سے اللہ نے انسان کو اپنا نائب بنایا؟ وہ علم کی دولت ہے۔ جس رب کائنات نے قرآن پاک کا نزول فرمایا تو سب سے پہلے وہ آیت نازل فرمائی جس کا تعلق علم سے ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون۔ اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ اہل علم اور اہل جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک حدیث شریف میں حضرت محسن کائنات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چوتھی رات کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل علم دوسرے مومنوں کے مقابلے میں اہل علم کے 700 درجات سے زیادہ درجات بلند ہوں گے، اور ہر درجات کے درمیان کی مسافت کی مقدار 500 برس کی مسافت کے برابر ہوگی۔ حاضرین جلسہ، لیکن آج کے دور کے مسلمان اسلامی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں اور اپنے کم سن بچوں کو انگریزی تعلیمات سے واسطہ کرا دیتے ہیں۔ یہ شیطان کا فریب ہے، وہ شیطان مردود جس نے عہد کیا کہ بنی آدم کو جہنم میں پہنچا دوں گا، وہ شیطان جو ہمارے دین و اسلام کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہماری معاشرت کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہماری تہذیب و تمدن کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے کردار کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہماری ایمان و اخلاق کا دشمن ہے۔ یہ مردود شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، اب یہ خوبصورت نورنگی چال میں پھنسا کر ہمیں تعلیمات عثمانیہ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہم اپنے معصوم بچوں کی خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں تو انہیں عالم دین بنائیں، اس لیے کہ عالم کی بہت اچھا ماشاءاللہ۔ بس اس لیے کہ حضور کائنات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یستغفر للعالم ما فی السماوات والارض، عالم کے لیے زمین و آسمان میں جتنی اشیاء ہے وہ تمام عالم کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ انگریزوں کی چال میں پھنس کر اپنے دین و معاشرے کو داغدار کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارا دین صحابہ کے دین پر ہوتا، ہمارا معاشرہ صحابہ کے معاشرے کے مانند ہوتا، ہمارا کردار صحابہ کے کیریکٹر کی مانند ہوتا، ہماری تہذیب مسلمانوں کی تہذیب ہوتی، ہماری سوسائٹی اسلام کی سوسائٹی کے مانند ہوتی، لیکن سب کچھ اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا یہ دنیا کا حساب الٹا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا یہ دنیا کا حساب الٹا، نہ
नसीहत की जाए जिसको मिलता है जवाब उल्टा। अजीज गिरामी, अबुल असवद ने फरमाया था कि आलिम से ज्यादा इज्जत वाली कोई शय नहीं होती। बादशाह लोगों पर हुकूमत करते हैं लेकिन उलमाए दीन बादशाह पर हुकूमत करते हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को रब्ब कायनात ने 3 अशिया का इख्तियार दिया था कि 3 अशिया में से जिसको चाहे पसंद कर ले, इल्म, माल और सल्तनत। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म को पसंद फरमाया लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इल्म के साथ साथ माल और सल्तनत भी अता फरमा दी। मिल्लत इस्लाम के नौजवानों, इन बातों से इबरत हासिल करनी चाहिए और अपने बच्चों को आलिम दीन बनाना चाहिए, इसलिए कि आलिम के कलमों की स्याही शहीदों के खून से भी अफजल है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि अगर उलमा इकराम के कलमों की स्याही और शहीदों के खून को तोला जाए तो उलमा इकराम की कलमों की स्याही ज्यादा वजन होगी। क्यों कर ना हो, इल्म की तलब इबादत है, इल्म गुफ्तगू जिहाद है, इल्म तन्हाइयों का साथी है, इल्म सीने का रफीक है, इल्म खुशहाली व तंदुरुस्ती में चिराग है। जवानो अज़्म तो तारे भी टूट सकते हैं, जवानो अज़्म तो तारे भी टूट सकते हैं, कठिन नहीं कोई काम आदमी के लिए। अब मैं आप सबका ज्यादा वक्त न लेते हुए अपनी तकरीर को एक शौर पर खत्म करना चाहती हूँ। इज्जत उसे मिली जो घर से निकल गया, इज्जत उसे मिली जो घर से निकल गया, वो फूल ही सर चढ़ा जो चमन से निकल गया। तू बुलाकर इल्म दीन को खुद को समझता शेर है, तू बुलाकर इल्म दीन को खुद को समझता शेर है, इसलिए आज मुस्लिम तेरी हालत ज़ेर है। अब मैं आखिर में दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको इल्म नाफ़िअ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।